بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث دھمریا لوہتا میں جمعیت الشبان المسلمین کی طرف سے بڑا بہترین پروگرام آج منعقد ہوا اور اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام چلا۔ دسمبر کا مہینہ ہے، سردیوں کی رات ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے گھر جانا چاہیے اور آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لینا چاہیے۔ باتیں تقریباً سب آ چکی ہیں۔ صدر محترم کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ شیخ غفران رحمانی صاحب نے ہماری بہت بڑی سماج کی ایک برائی، حسد کے اوپر بڑا پرمغز خطاب کیا۔ ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ نے اتباع سنت پر مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ میں چاہتا ہوں، 12 بج چکے ہیں، مختصر سی یہ گفتگو آپ کے سامنے ایک بڑے اہم موضوع پر، جس پر اس وقت میں سمجھتا ہوں خاص طور سے بنارس کے ماحول میں، ہمارے اور آپ کے ماحول میں، جس پر واقعی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں۔ اسی دھمریا میں ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا جوا بہت کھیلتے ہیں نوجوان لڑکے، نشہ خوری کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے، بے راہ روی اور غلط کام میں ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے ملوث ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دن بدن ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس انسان سے آپ لگا سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں جس کے پاس اولاد کی نعمت نہ ہو، جس کے گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہ ہوں۔ اس سے آپ پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کی انگلی مچلتی ہو کہ میں بھی باپ ہوتا اور اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے بازار لے کے جاتا، اس انسان سے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ مائیں کہتی ہے صاحب ہمارے بچے ہمیں بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں، ہم کوئی اور کام نہیں کر پاتے۔ ان عورتوں سے پوچھو جن کی شادیوں کے 10 سال 12 سال ہو گئے، ان کے سونے کمرے میں ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے جس کے گیلے بستر کو انہیں چینج کرنا پڑے، انہیں راتوں میں کوئی اٹھانے والا نہیں، وہ ترستی ہیں کوئی بچہ ہوتا جو ہمیں رات میں اٹھاتا۔ بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ نبیوں نے اولاد کی دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا مانگتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، وطن سے نکالا جا چکا ہوں، پردیس جا رہا ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے نیک اولاد دے دے۔ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار پاک اولاد دے دے، پاک ذریت دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، فریادوں کو سننے والا ہے، مجھ بوڑھے کو تو نیک اولاد دے دے۔ انبیاء نے دعا مانگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے. زینت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بھئی ایک گھر ہے، گھر میں آپ نے کمرہ بنا دیا، کمرہ تیار ہے، دیواریں تیار ہیں، اب اس پہ آپ نے پلاسٹر چڑھا دیا، یہ زینت ہے. پلاسٹر کے بعد آپ نے اس پہ پینٹ کرا دیا، آپ نے قمقمے لگا دیے، آپ نے کمرے کو سجا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، اس کو زینت کہتے ہیں. دنیا کی زندگی میں اگر مال نہ ہو اور اولاد نہ ہو، دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. دنیا کی زینت ہے اولاد. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا سورہ کہف کے اندر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، سوندریہ ہے، خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ الگ بات ہے، اللہ کے یہاں کام آنے والی چیز انسان کی نیکی ہے. اولاد بھی ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، جس دن مریں گے اولاد بھی ساتھ چھوڑ دے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، لیکن اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اللہ نے قرآن میں اولاد کو زینت بھی کہا اور اولاد کو فتنہ بھی کہا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. یہ اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ جب اولاد کے چکر میں آپ اللہ کو بھول جائیں، اولاد کے چکر میں حرام حلال بھول جائیں، اولاد کے چکر میں جائز ناجائز بھول جائیں، اولاد کی تربیت سے غافل ہو جائیں، تو یہ اولاد بہت بڑی آزمائش آپ کے لیے بن جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے. اولاد والو، یہ اولاد آپ کی گردن پر اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ایک ذمہ داری ہے. اس کو نبھایا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں نبھایا تو پکڑو گی اللہ کے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. آدمی سے پوچھا جائے گا، تیری اولاد بگڑ گئی، تیرے بچے بگڑ گئے، تیرا پریوار بگڑ گیا، تیری فیملی بگڑ گئی، تو کیا کر رہا تھا؟ انسان سے اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارا بچہ کاروبار نہ کرے، ہم مزدور آدمی، ہمارا بچہ مزدوری نہ کرے، ہم حساب لیتے ہیں، ہم ڈانٹتے ہیں، ہم تنبیہ کرتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. کیوں نہیں کام کرتا تو؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کبھی ٹوکا؟ بچہ رات میں 11 بجے گھر میں آتا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں. رحیم پورا کا رہنے والا بچہ آپ کا دھمریا میں آ کے بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں. اور کوئی ڈانٹ دے، کوئی بول دے تو باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو کیوں بولا؟ یہ تربیت آپ کا حق ہے میرے بھائی. یہ اولاد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اولاد کیا کر رہی ہے آپ سے پوچھا جائے گا. بچہ پیدا کر دینا یہ صرف باپ کا فرض نہیں ہے، اس بچے کے تعلق سے آپ کے اوپر کچھ حقوق ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور سب سے پہلا حق جو بچے کے تعلق سے ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیں. بچے ماں باپ کا آئینہ ہوتے ہیں. جن گھروں کی عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، جن کے گریبانوں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، جو گھر سے بے پردہ نکلتی ہیں، جو شادیوں میں بے پردہ رہتی ہیں، ان گھر کی بچیاں بھی بے پردہ رہتی ہیں. بچیاں ماں سے سیکھتی ہیں، بچے باپ سے سیکھتے. اولاد کے سامنے گالی گلوچ کرنے والا، اولاد کے سامنے گٹکھا کھانے والا، اولاد کے سامنے نشہ کرنے والا، اولاد کے سامنے بےہودہ باتیں کرنے والا باپ یہ سوچے میرا بیٹا بہت نیک اور دیندار بن جائے، تو یہ غلط ہے میرے بھائی. پہلے آپ کو اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا. بچے آپ کا آئینہ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا.
حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں, حضرت خضر بھی نبی ہیں, دونوں نبی ہیں. یہ دونوں جا رہے تھے. ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. بستی والے بخیل تھے. ان لوگوں نے کہا بھائی ہم لوگ سفر کر کے آئے, بھوکے ہیں, اگر کھانا وانا ہو تو کھلا دو. کھانا تھا مگر کنجوس تھے, کھانا نہیں کھلایا ان لوگوں نے. ابھی ہمارے ایک دوست کا فون آیا ممبئی سے, مولانا آج کل جلسوں کے تعلق سے لوگ بڑا الٹا سیدھا بول رہے ہیں. جلسے ہو رہے تو لوگ کہہ رہے صاحب فضول خرچی ہو رہی ہے. علماء کو ہم دعوت دے رہے تو لوگ کہہ رہے نہیں یہ سب پیسہ برباد کر رہے ہیں. جو اپنی شادیوں میں 10-10 لاکھ کے لون بک کر رہا ہے, جو آتش بازی پر اور حرام چیزوں پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے, جن کی شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا نالیوں میں بہایا جا رہا ہے, ان کو یہ جلسے فضول خرچی لگ رہے. ان کو علماء کو دیے جانے والے یہ چند نذرانے ان کو مال کی بربادی لگ رہی ہے. یہ خسیس اور گھٹیا لوگوں کی علامت ہے. علماء آپ کے غلام نہیں ہیں, علماء آپ کے نوکر نہیں ہیں. اگر آپ نے ان سے وقت لیا ہے, آپ نے ان سے ٹائم لیا ہے, آپ نے اپنے وقت پر انہیں بلایا ہے, اور آپ عزت افزائی کے طور پر چند پیسے دے دیتے, احسان نہیں کرتے آپ. عجیب ذہنیت بنا دی قوم کے لوگوں نے. اپنے مزے پر, اپنی عیش و عشرت پر, اپنے اسراف پر, اپنے فضول خرچیوں پر کروڑوں خرچ کر دو, اور یہ دینی جلسے, یہ پروگرام, یہ کانفرنسیں, یہ فضول خرچی ہوگی صاحب. بند کر دو انہیں بھی, بند کر دو بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, بند کر دو. مگر یہ یاد رکھو, یہ پروگرام, یہ جلسے, یہ دینی تقریریں جب تک ہو رہی ہیں, سود کو سود کہا جا رہا ہے, حرام کو حرام کہا جا رہا ہے. جس دن یہ بند ہو گئے پھر یہ ٹوٹی پھوٹی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی. دیکھ لو آج بنارس میں شادیوں کا ماحول چل رہا ہے. بنارس سے لوہتا آتے ہوئے کم سے کم 50 لون میرے نظر سے گزرے. مسلمان کی شادیاں ہو رہی ہیں صاحب, پٹاخے چھوٹ رہے ہیں, داڑھی والا, ماتھے پر سجدے کے نشان والا, 5 ٹائم کا نمازی, جوان بیٹی کو لے کے گاؤن پہنا کے, بڑے گلے کا گاؤن پہنا کے, آستین کھلی ہے, بال کھلے ہیں, حسن کی نمائش کرا کے جا رہا ہے. کیسا تہجد گزار ہے تو, کیسا دیندار ہے تو بے غیرت ہے, تو دیوس ہے. تو نے کیا سمجھا کہ تیرا دین صرف مسجد تک محدود ہے؟ شادی میں تو گیا تو وہاں دین نہیں چلے گا. محمد رسول اللہ کا دین زندگی کے ہر پہلو پر چلتا ہے میرے بھائی. وہ دین اگر مسجد میں چلتا ہے تو شادی حال میں بھی وہ دین چلے گا. وہ دین اگر مسجد میں چلتا ہے تو لوہتا کے مارکیٹ میں بھی وہی دین چلے گا. دین صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر نہیں ہے. دین ایک مکمل نظام حیات, ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے, ایک مکمل طریقے حیات کا نام ہے. شادیوں میں آج میرے بھائی کتنی حرام چیزیں ہو رہی ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے, بفے سسٹم کا کھانا چل رہا ہے صاحب, کھڑے ہو کے لوگ کھا رہے ہیں, مرد حضرات بھی اسی میں پلیٹ لائن لگا کے بیٹھے ہیں, عورتیں بھی گول گپا کھا رہی ہیں. کیا بے شرمی ہے, کیا بے غیرتی ہے میرے بھائی. اتنی دولت ہے تمہارے پاس کہ 800 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے, 400 لوگوں کا کھانا پھینکا جاتا ہے. پلیٹ میں لوگوں نے لے لیا, یہ لے لیا, وہ لے لیا, آدھا کھایا, آدھا پھینک دیا. ارے اس قوم کے کتنے بچے آج بھوکے تڑپ کے مر جاتے ہیں. اس قوم کی کتنی بچیاں, غریب بچیاں آج ترستی ہیں, ان کے باپ کے بعد چند پیسے آ جائیں, ان کی شادی ہو جائے. وہاں تو تیرے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا, اور جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں آپ کہتے ہیں صاحب فضول خرچی ہے. یہ دوہرے معیار مت بناؤ میرے بھائی, یہ دوہرے معیار, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ مت بناؤ. دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو 10 روپیہ نکلنا مشکل ہوتا ہے, اور اپنے مفاد کے لیے اور اپنی عیش و عشرت کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں, مگر ان خسیس لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا, کنجوس تھے. آج بھی سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے گھر میں مہمان آ جائے تو عورتوں کو جب پتا چلتا مہمان آیا تو ماتھے پہ بل پڑ جاتا, روٹی زیادہ بنانی پڑے گی, چاول زیادہ بنانا پڑے گا.
مہمان کے نام پر چونک جاتی ہیں. میرے نبی کا دور دیکھو میرے بھائی, کچے مکانات تھے صحابہ کے, چھوٹے چھوٹے گھر تھے, کوئی بہت پیسہ نہیں, کوئی بہت دولت نہیں, کوئی لائف اسٹائل نہیں, گھروں میں ٹائلز نہیں, چھتوں پہ جھومر نہیں, گھروں میں پینٹ نہیں, کچے مکان, ایک معمولی زندگی تھی ان کی, مگر دل کتنا بڑا تھا. مہمان آیا, نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا, ہے کھانے کو کچھ؟ نبی کی 9 بیویاں رہتی ہیں, سب کی طرف سے میسج آیا, سب کی طرف سے پیغام آیا, اے اللہ کے نبی کچھ نہیں آج کھانے کو. نبی کا گھر ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. نبی کے گھر میں مہمان آئے, نبی کیسے برداشت کر سکتے بھوکا چلا جائے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا, ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے, اے اللہ کے رسول میں کھانا کھلاؤں گا آپ کے مہمان کو. پتہ نہیں کیا گھر میں کیا بنا ہے, اور بنا ہے تو انف ہے کہ نہیں مہمان کے لیے. کہا اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں, میں مہمان کو کھانا کھلاؤں گا. گھر آئے, بیوی سے پوچھا مہمان آیا ہے, کھانا ہے کہ نہیں؟ آج کی بیوی ہوتی تو 4 باتیں سنا دیتی شوہر کو, مجھ سے پوچھے بغیر کیوں مہمان کو لے کے آئے. مگر وہ صحابہ کے دور کی عورتیں تھیں. کہ کھانا تو ہے مگر بہت تھوڑا سا کھانا ہے, بچوں کے بھر کا, ہمارے بھر کا بھی کھانا نہیں ہے. آپ کیا کریں, مہمان کو تو لے آیا ہوں, نبی سے وعدہ کر لیا مہمان کو کھانا کھلانا پڑے گا. ایک کام کرو, بچوں کو سلا دو اور مہمان کو میں لے کے آتا ہوں. کھانے کے ٹائم پلیٹ میرے سامنے بھی ہوگی, مہمان کے سامنے بھی, لیکن کھانا ایک ہی پلیٹ میں ہوگا. کھانے کے ٹائم تم چراغ کی بتی بجھا دینا. مہمان کھانا کھائے گا, میں منہ چلاؤں گا, مہمان کو لگے گا میں کھانا کھا رہا ہوں. مہمان کا پیٹ بھی بھر جائے گا, اسے برا بھی نہیں لگے گا, اور ہم نبی کے مہمان کو کھلانے کا شرف بھی ہمیں مل جائے گا. ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا. خود دونوں میاں بیوی بھوکے رہے, بچوں کو بھوکا سلا دیا, مہمان کو کھانا کھلایا. صبح ہوئی, ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کہا, ابو طلحہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا, اور قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں, اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ایک وہ تھے, اور ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے, ان کو کھانا نہیں کھلایا, 2 نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا. اب بیچارے تھکے ہارے بیٹھے ہیں. ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی, دیکھا بالکل ٹیڑھی ہو گئی, گرنے والی ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور بنایا تھا. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا. ایک پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, ایک میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, کہ بھائی جسم ایسا ہو کہ 10 لوگوں کا کام اکیلے کر سکو. اب وہ جسم گٹکھا کھانے سے تو نہیں بنے گا, وہ جسم رات میں 2 بجے تک موبائل میں لگے رہنے سے تو نہیں بنے گا, وہ ہاتھوں کا زنا کر کے تو نہیں بنے گا, وہ نظروں کا زنا کر کے تو وہ جسم نہیں بنے گا. حضرت خضر نے دیوار کو اکیلے سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا, لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. کہا اتنے کنجوس لوگ تھے, ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا. ارے آپ کو دیوار ٹھیک کرنا تھا, بہت اچھی بات ہے, کر دیتے, مگر کچھ پیسہ لے لیتے, کچھ اجرت لے لیتے, یہ حق تھا آپ کا. تو حضرت خضر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے موسیٰ, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی, اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپا کے رکھا تھا. دیوار گر جاتی, خزانہ سامنے آ جاتا, اور گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اے موسیٰ, آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دیوار نہ گرے, میں دیوار کو ٹھیک کر دوں, تاکہ ان دونوں یتیم بچے جب وہ جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کا مجھے حکم کیوں دیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں, ان بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں ہے, بچے نیک تھے کہ نہیں پتا, بچوں کا باپ نیک تھا. اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زمین جائیداد محفوظ رہے, آپ کا دھن دولت محفوظ رہے, آپ کی اولاد آپ کے بعد بیکاری نہ بنے, تو زمین اور جائیداد ہی خریدنے پر اکتفا مت کرو میرے بھائی, اپنے آپ کو نیک بناؤ. اگر آپ نیک ہوں گے انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوگی, اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا.
تو اولاد کی تربیت کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بناؤ میرے بھائی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی فاطمہ اور مریم اور عائشہ کا کردار تب اپنائے گی جب آپ اس لائق بنے گی، جب آپ پردے کی پابند بنے گی، جب آپ دیندار بنے گی، جب آپ محرم غیر محرم کا فرق کریں گی۔ گھر میں جوان لڑکے آتے ہیں اور لڑکوں کے دوست آتے ہیں، اور آپ کی جوان بیٹی جا کے اپنے آپ کے لڑکے کے دوستوں کو چائے دے رہی ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ کہاں کا طریقہ؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ خالہ کے لڑکے آ رہے ہیں گھر میں، ماموں کے لڑکے آ رہے ہیں، آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، اور آپ کو کوئی فرق نہیں ہے، اکیلے میں کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، بے تکلفی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے محلے کے اور گاؤں کے اور علاقے کے غیر محرم لڑکوں سے جس طریقے سے اپنی جوان بچیوں کی آپ حفاظت کرتی ہیں، اپنے ان رشتہ داروں سے بھی اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے جو ان کے لیے غیر محرم ہے۔ یہ پہلا سبق یاد کر لیجیے تربیت اولاد کا۔ دوسرا سبق، میں بس صرف آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا، مجھے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ دوسرا سبق، اولاد کی تربیت اگر کرنا ہے، دوسرا سبق، اولاد کو عقیدہ سکھاؤ میرے بھائی۔ اللہ کی قسم، آج ہماری نوجوان نسل جس ڈھرے پر جا رہی ہے، اگر ہم نے اس سیلاب کو نہیں روکا، اس طوفان کو نہیں روکا، آئندہ 20 سالوں کے بعد آپ کو ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہے میرے بھائی۔ آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیں، سروے کر لیں، اس علاقے کے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، آپ کو 90% ایسے نوجوان ملیں گے جو دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے۔ ابھی بنارس میں ایک رشتہ داری میں گیا، 15 سال کے بچے، انگلش میڈیم میں کلاس 7 کے پڑھنے والے بچے، موبائل چلانے والے، لیپ ٹاپ چلانے والے، بڑے قابل، بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے ٹیلنٹڈ۔ میں نے پوچھا، بیٹا اللہ کے نبی کی کسی بیوی کا نام بتا دو۔ خاموش۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کی کسی بیوی کا نام بتا دو۔ خاموش۔ میں نے کہا اچھا حضرت علی کون تھے؟ سر کھجانے لگا، بولا کچھ تو تھے اللہ کے رسول کے۔ حضرت ابو بکر کون تھے؟ صحابی تھے۔ کون صحابی تھے کیسے تھے نہیں معلوم۔ دین کی موٹی موٹی باتیں ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی۔ ہم رونا رو رہے ہیں صاحب، ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ارے لڑکیوں کی فکر کرنا بعد میں، پہلے لڑکوں کی فکر کرو۔ تمہاری قوم کے لڑکے لنگی پہن رہے ہیں، ٹوپی لگا رہے ہیں، مگر ان کے دل اور دماغ کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز بچ نہیں رہی ہے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں میرے بھائی۔ دین کا علم کیا ہے، دین کا شعور کیا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس 10 سال کے بچے ہیں، آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی 10 سال کے بچے سے کہتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے میرے بچے، تو اللہ کی شریعت کی، اللہ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ ہمیشہ تیری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ اے میرے بچے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بچے، جب بھی سوال کر تو اللہ سے سوال کر، جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے وہ فائدہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو لوگ نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے وہ نقصان تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی نے توحید سکھا دی، عقیدہ سکھا دیا، تقدیر سکھا دیا۔ اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ آپ کے بچے دنیا میں کچھ نہ کمائیں، توحید لے کے اللہ کے چلے جائیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سب کما لیں، دنیا کما لیں، اور ایمان ان کے پاس نہ ہو، توحید نہ ہو، تو بیڑا غرق ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، تو بت پرستی سے بچانا۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات
فتکن فی سقرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہوگا، کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہوگا، آسمانوں پر کہیں ہوگا، زمین پر کہیں ہوگا، اے میرے بچے اللہ تیرے اس عمل کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کی توحید اپنے بچوں کو سکھاؤ میرے بھائی. نماز کا پابند بناؤ بچوں کو، خود نماز کے لیے اٹھو اور بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے تو نماز قائم کر، نماز قائم کر، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. اللہ کے رسول کہتے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. جب باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کس منہ سے نمازی بنائے گا میرے بھائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، ان کا معصوم بچہ سویا رہتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے من اجلی کا یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے، تیرے بھلے کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے، تیرے اچھے مستقبل کے لیے، تیرے لیے تیرا باپ اتنی محنت کر رہا ہے. خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. بچوں کو اخلاق سکھاؤ، بچوں کو مینر سکھاؤ، بڑوں کا احترام سکھاؤ، چھوٹوں کی شفقت سکھاؤ. آپ جو سکھائیں گے، آپ جو کریں گے بچہ پہلے سیکھے گا. آپ جو زبان سے بولیں گے بچہ بعد میں سیکھے گا، آپ جو کریں گے بچہ پہلے سیکھے گا. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے بچہ آٹومیٹک اخلاق اچھا سیکھے گا. بعض گھروں میں نے دیکھا دادا رات میں سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں، 5-6 سال کا پوتا دادا کے ساتھ صرف سوتا ہے، دادا نے کبھی سکھایا نہیں، رٹایا نہیں. دادا کے ساتھ سونے والا 5-6 سال کا پوتا اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک جو ہے یہ تقریباً 2.5 صفحے کی سورت ہے، حافظی قرآن میں 2.5 صفحے کی یہ سورت ہے، اس 5 سال کے بچے نے دادا سے سن کے یاد کر لیا. آپ جو ماحول بنائیں گے گھر میں میرے بھائی وہ بنے گا. جن گھروں میں چلانے کی آوازیں آتی ہیں، چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، گالیوں کی آوازیں آتی ہیں، وہاں بچوں کو گالی سکھانا نہیں پڑے گا، گالی دے گا بچہ. جن گھروں میں باپ بچوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، بچوں سے گٹکا منگاتا ہے، ان گھروں کے بچے نشہ خور بنیں گے، آپ روک نہیں سکتے. جن گھروں میں یہ ماحول ہوگا نہیں ہمیں حلال کھانا ہے، ہمیں صحیح کھانا ہے، ان بچوں کے گھر میں ان گھروں کے بچے جوہری نہیں بنیں گے انشاءاللہ. پہلے گارجین اپنی تربیت کرے، پہلے مربی اپنی تربیت کرے. اور آگے بڑھیے، بچے جوان ہو رہے ہیں، شادی کا مسئلہ آتا ہے. شادی میں کتنے مسائل ہمارے یہاں. لڑکی کی شادی کرنا ہے، اب ہمیں داماد کیسا چاہیے صاحب؟ داماد ہمارے اسٹیٹس کا چاہیے. داماد اگر ہمارے اسٹیٹس کا مل گیا سبحان اللہ کیا بات ہے، شروع کر دیں گے ہم رشتے کی معاملہ شروع کر دیں گے. چاہے وہ شرکیہ عمل کرتا ہو، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتا ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہو، سب چلے گا، ہمارے لیول کا ہونا چاہیے. اور اگر بیچارہ ہمارے لیول سے تھوڑا کمزور ہے، لاکھ دیندار ہے، توحید پر ہے، رسول کے طریقے پر ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے. اسی کا اپوزٹ کر لیجئے. لڑکی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں. اب بہن کا کہنا ہے صاحب اپنے بھائی کے لیے تو میں ایسی دلہن لاؤں گی پورا محلہ ایک دم 1 پیس ہو، ایک دم A1 پیس ہونا چاہیے. اب اسی تلاش میں تلاش ہو رہی ہے، بھائی بیچارہ 25 سال کا تھا، 35 سال کا ہو رہا ہے اور اس کی بہن کو اپنے مطلب کی بھابھی نہیں ملی. کیوں یہ شرطیں لگاتی ہو میرے بھائی؟ رشتہ دیکھ کر کے عورتیں آتی، کبھی کمنٹ سنیے ان کے، لڑکی تو بہت اچھی تھی، تھوڑی ہائٹ کم تھی، ان کا بس چلے تو یہ پکڑ کے بڑھا دے. لڑکی بہت اچھی تھی، تھوڑا سا رنگ جو ہے تھوڑا سا دبا تھا، ان کا بس چلے نا تو یہ وہ کھارنے والے اس میں ڈال کے کھار دے، اس لڑکی کو گورا کر دے. کیا بلا ہے میرے بھائی، اللہ کی بنائی ہوئی یہ صورتیں. میں کہتا ہوں رشتوں میں بچے جوان ہو جائیں، اگر آپ کے مناسب رشتہ مل رہا ہے تھوڑا بہت کمپرومائز کر لو میرے بھائی، رشتوں میں تاخیر مت کرو، یہ نبی کا فرمان ہے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، تمہاری لڑکیوں کے لیے جب ایسا رشتہ مل جائے، لڑکے کا اخلاق اچھا ہے، لڑکے کی دینداری اچھی ہے، لڑکا دیندار ہے، فزوجوا، تو جلدی سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، زمین میں فساد پھیلے گا۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اس دور میں کہہ رہے ہیں جس دور میں نکاح بڑے آسانی سے ہو جاتا تھا، جہیز کا چکر نہیں تھا، بارات کا چکر نہیں تھا، 1 لاکھ کا لان نہیں بک کرنا تھا، 700 لوگوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرنا تھا، ہلدی کی رسم نہیں تھی، منگنی کی رسم۔ آج تو صاحب شادی کے، صرف ایک شادی کے پروگرام میں لاکھوں کا خرچ ہے، کتنے لوگ تو قرضے لے کے شادیاں کرتے ہیں، اور شادی کے نام پہ ہمارے یہاں کیا کیا بلائیں آ رہی ہیں۔ ابھی مئو سے ایک ویڈیو آیا، مئو کے ایک بڑے معزز گھرانے کی شادی ہو رہی ہے صاحب۔ اب وہ چونکہ سیریل ویریل دیکھ کر کے اب ماحول تو وہی بن رہا ہے نا، اب صاحب ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، جتنے لڑکے ہیں سب ہلدی کے کلر کا، پیلے رنگ کا کپڑا پہن۔ یہ ہلدی جو ہے نا، میں ایک مرتبہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا کہ ہلدی کی رسم آئی کہاں سے۔ اب وہ ایک حدیث حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ صاحب نبی کے دور میں بھی ہلدی چلتی، وہ ہلدی کا ذکر نہیں ہے، وہ کوئی خوشبو اس زمانے میں عورتیں لگاتی تھیں، تو وہ جب آدمی شادی کرتا تھا، بیوی سے ملتا تھا، تو وہ خوشبو کپڑے میں لگ جاتی تھی، وہ ہلدی نہیں ہوتی تھی۔ ہلدی کے بارے میں نے نیٹ پر سرچ کیا، ہلدی ہمارے بھارت کے کلچر میں، ہمارے بھارت کے ہندو بھائیوں کے دھارمک گرنتھوں میں لکھا ہے کہ ہلدی جو ہے یہ برکت کی نشانی ہے، ہلدی ان کے یہاں شبھ مانی جاتی ہے، تو یہ نیک کام کی شروعات ہلدی سے کرتے ہیں، یعنی یہ ٹوٹلی ان کی رسم ہمارے یہاں چلی آئی صاحب۔ اور باقاعدہ فنکشن ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے سینکڑوں لوگوں کا، اور تمام لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ہلدی رنگ کا کپڑا پہنے، یہ مسلمان کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اور ابھی ایک اور ویڈیو آیا، مئو کے آگے ایک جگہ پڑتی ہے کوپا گنج، وہاں کا آیا، مسلمان کی شادی ہے، بڑے گھر کی شادی ہے۔ اب صاحب جو باراتی آ رہے ہیں، دونوں طرف سے جوان خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہیں اور ٹرے میں پھول لے کر کے پھول نچھاور کر رہی ہیں، اور لنگی پہن کے ٹوپی لگا کے حاجی صاحب مسکرا کے جا رہے ہیں، صاحب جنت کی حوریں تو دنیا میں ہی مجھے مل گئی، اللہ رحم فرمائے۔ ابھی بس ناچ گانا باقی ہے، وہ بھی دوسری جگہوں پر تو وہ بھی ہو رہا ہے۔ بنارس کی شادیاں سادی ہوتی تھی، سمپل ہوتی تھی، ہمارے یہاں لوگ مثال دیتے تھے صاحب بنارس میں جہیز بھی ہے تو بڑا معمولی ہے، غریب آدمی بھی دے دیتا ہے آسانی سے۔ اب سب ختم ہو گیا، سادگی نام کی جو چڑیا تھی وہ اڑ گئی۔ ایک صاحب کی شادی تھی، اب وہ بڑے گھر میں انہوں نے شادی کی تو لڑکے والوں نے کہا صاحب ہم بارات لے کے آئیں گے تو ہمارے لیول کا لان ہونا چاہیے، تو بنارس میں سارناتھ کے راستے میں ایک لان ہے، پتہ لگا 8 لاکھ روپے کا وہ لان ہے۔ 8 لاکھ روپے اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی مسجد میں چندہ نہیں دیا ہوگا، 8 لاکھ روپے اس نے کبھی کسی خیر کے کام میں نہیں خرچ کیے ہوں گے، ایک دن کی نمائش کے لیے اس نے 8 لاکھ روپے کا لان بک کر لیا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بنارس کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، ایک ایک پلیٹ کھانے کی قیمت لوگ بتاتے ہیں 1,000 روپے 2,000 روپے ہوتی ہے، اور وہ کھانا آدمی پورا کھا بھی نہیں پاتا، آدھا کھاتا آدھا پھینک دیتا ہے۔ جس پیسے سے نہ جانے کتنے غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، جس پیسے سے نہ جانے کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو جائے، آج مال کا ضیاع نہیں ہو رہا ہے، مال کی بربادی نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، شادیوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، بچے وقت کے پہلے جوان ہو رہے ہیں، اور آپ نے وقت پر شادی نہیں کی۔ موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، آپ کے بچے اور بچیوں کو بگاڑنے اور ان کو بہکانے کے ہزاروں راستے موجود ہیں، آپ نہیں روک پائیں گے۔ شادی کرو اپنے بچوں کے وقت پر، اور آپ جب بچوں کی وقت پر شادی کریں گے آپ محسوس کریں گے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ 30 سال میں لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے صاحب، 35 سال کے لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے۔ شادی میں تاخیر نہ کریں، شادی وقت پر کریں۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کے درمیان آپ انصاف کریں۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی ایک بچے سے آپ کو محبت زیادہ ہے، وہ تو نیچرل بات ہے، کسی کو چھوٹے والے لڑکے سے زیادہ محبت ہے، کسی کو بڑے لڑکے سے زیادہ محبت ہے، وہ ہو سکتا ہے، مگر آپ جب اولاد کو کچھ دیں گے تو آپ نا انصافی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں یہ بھی چلن چلتا ہے صاحب، بچے سے ناراض ہو گئے، اب لکھ دیا اس کا میری جائیداد سے کوئی تعلق، تجھے کس نے حق دیا؟ اپنی
جائیداد اور اپنے ترکے سے اپنی اولاد کو محروم کرنے والے ظالم ہیں. اللہ کیا ان کو حساب دینا پڑے گا. اولاد جتنے بھی نافرمان ہو جائے, آپ کو لادعویٰ کرنے کا اپنی اولاد کو کوئی حق نہیں ہے. وہ آپ کی جائیداد اور آپ کے ترکے کا شریعت نے وارث بنایا ہے, آپ نے نہیں بنایا, اللہ نے وارث بنایا ہے. زندگی میں لوگ دیتے ہیں, ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا. ابھی آج کل میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا فیس بک پر, آپ لوگوں نے شاید پڑھا بھی ہو, پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا. ہمیشہ ہم لوگ تقریر میں سنتے صاحب اولاد بڑی نافرمان ہوتی ہے, ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. اولاد نافرمان ہوتی ہے یقیناً, مگر بہت سارے کیس ایسے بھی ہیں جہاں والدین ظالم ہوتے ہیں اور اولاد مظلوم ہوتی ہے. ابھی بہار کے ایک سفر میں ایک آدمی ملا, 5 بھائی ہیں, سب الگ الگ رہتے ہیں. چھوٹا والا بھائی اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے, باپ کے پاس لاکھوں کے کھیت ہیں, زمین ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے. باپ ایک پیسہ دوسرے بچوں کو نہیں دیتا, ساری جو بھی آمدنی ہوتی ہے چھوٹے بچے کو دیتا ہے. بڑے بچے کچھ بیٹیوں کی شادی کرنا ہے اور ضروری کام ہے, وہ قرضے لے کے پورا کر رہا ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا اور رو رہا تھا, ہم نے اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جو ماں باپ کی وجہ سے بہ رہے ہیں. میرے بھائی, ہر کیس میں اولاد ظالم نہیں ہوتی, بہت سارے کیس میں ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں. خبردار, اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو, اولاد کے ساتھ انصاف کرو. نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے, حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ہے اللہ کے نبی, میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں, ایک باغ دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں اس ہبہ پر میں آپ کو گواہ بنا دوں. کہ آپ گواہی دیں گے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا اور بھی بچے ہیں؟ الک ولدن, اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں. آپ نے کہا سب کو دیا ہے؟ کہا سب کو نہیں دیا ہے. آپ نے فرمایا لا تشہدنی علی جور, مجھے اس ظلم کے اوپر گواہ مت بناؤ. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اگر ایک بیٹے کو دے رہو تو سب کو دو. اور جہاں اولاد کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہاں, ابھی شیخ غفران صاحب نے حسد پر تقریر کی نا, حسد پر تقریر کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن حسد کا ریزن کیا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. حسد کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے, بھائیوں کے درمیان حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ ایک کی طرف زیادہ جھکنے لگتے ہیں. بھائی محبت ہے دل میں رکھو, ظاہر کرو گے کہ ایک کو میں زیادہ چاہتا ہوں تو دوسرے بھائی کے اندر اس بھائی کے لیے حسد پیدا ہوگا, نیچرل بات ہے. بھئی یعقوب علیہ السلام نبی تھے نا, ان کے بیٹے نبی کے بیٹے تھے نا, کوئی معمولی بیٹے تو نہیں تھے. مگر یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے اتنی محبت کرتے تھے کہ باقی حضرت یوسف اور ان کے بھائی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ باقی 10 بھائیوں کو لگا یار ہماری کوئی ویلیو نہیں, ہم لوگ 10 بھائی ایک ماں سے, ہمیں ہمارا باپ اتنا نہیں چاہتا ہے جتنا ان دونوں بھائیوں کو چاہتا ہے. ایک کام کرو, کام ختم کر دو. یوسف علیہ السلام یعنی بھائی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا صرف اس باپ کی ایک. ہم حضرت یعقوب ایک پیغمبر تھے, ہم ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے, لیکن علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت کے اظہار میں دکھا دیا, جتا دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی بیٹے سے محبت آپ کو زیادہ ہے بھی, آپ ظاہر مت کیجئے, دوسرے بیٹوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو حسد پیدا ہو. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ایک آخری بات میرے بھائی, دعا کیا کرو اللہ سے. اولاد کو اچھی تعلیم دو, اچھا سلیقہ سکھاؤ, بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو, اور سب کے بعد دعا کیا کرو. اس لیے کہ دل پھیرنے والا اللہ ہے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت خراب کی تھی؟ نہیں, نوح تو پیغمبر تھے, بہت اچھی تربیت کی تھی, مگر بیٹے کو بگڑنے سے نہیں بچا پائے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا اور وہ نہیں بچا پائے. اس لیے دعا کیا کرو. اور 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں, اس کو یاد کر لو. ایک دعا تو قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں اللہ نے سکھائی. جن لوگوں کی عمر 40 سال کی ہوگی وہ یہ دعا یاد کر لیں. 40 پار والوں کے لیے یہ دعا قرآن میں سکھائی گئی. رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے نا تو اس امت کی ایوریج عمر 60 سے 70 سال ہے. 40 سال کے ہو گئے تو سمجھو اب تم 2/3 زندگی تو تمہاری گزر گئی. زندگی کا گولڈن پیریڈ تو تمہارا گزر گیا, جوانی گزر گئی, بچپن گزر گیا, اب تو ادھیڑ ہو رہے ہو, اب بال دھیرے دھیرے پک رہا ہے, اب ہڈی کمزور ہو رہی ہے, اب لنگڑا بخار تم کو پہلے پکڑے گا, اب 40 کے پار تم جا رہے ہو. عجیب بخار آج کل چلا ہے, لنگڑا بخار. اچھا بخار سے یاد آیا, ہمارے یہاں لاک ڈاؤن میں جو شادیاں ہوئی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی شادیاں ہوئی تھی, حکومت نے پابندی لگا کے رکھی تھی, تو صاحب جو 1000 کا انتظام کرتے تھے 100 کے انتظام میں انہوں نے نپٹا دیا. جن شادیوں پہ 1 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا وہ 10,000 میں شادی ہو گئی.
اس کا مطلب کہ اس قوم کو اپنی شادی سمپل کرانے کے لیے لاک ڈاؤن کا انتظار ہے. اللہ رحم فرمائے. اگر لاک ڈاؤن میں وہ سمپل شادیاں ہو سکتی تھی تو عام حالات میں بھی ہو سکتی. تو 40 کے جو پار ہو جائے وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ جو نعمت تو نے مجھے دی اور میرے ماں باپ کو دی اس نعمت پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو مجھے توفیق دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح فرما دے, میری اولاد کو تو نیک بنا دے. 40 سال والا ہوگا تو اولاد والا بھی ہوگا, تو اولاد کو نیک بنا دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یہ دعا قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں ہے, وہاں جا کے اس کو یاد کر لو. دوسری دعا قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں ہے, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بیوی ایسی بنا دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, دل کا سکون بن جائے. فجر میں نہ اٹھوں تو میری بیوی اٹھائے, میں نماز کے ٹائم سویا رہوں تو میری بیوی اٹھائے, میں کوئی غلط کام کروں تو میری بیوی ٹوکے. ایسی بیوی دے دے. اور میرے بچوں کو ایسا بنا دے اللہ فجر میں جاؤں تو مجھ سے پہلے میرا بچہ پہنچ جائے. میں صدقہ کرنے کے بارے میں سوچوں مجھ سے پہلے میرا بچہ صدقہ کر دے. میں حج کرنے کے بارے میں سوچوں میرا بچہ مجھ سے پہلے میرا حج کا فارم بھروا دے. یہ ایسی اولاد دے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اولاد کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی. نبیوں نے دعا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے, میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. تو میرے بھائیو یہ دعائیں یاد کر لو. اور یہی آخری سبق میں دینا چاہوں گا. سماج کو سدھارنا ہے تو ہمیں تربیت پر توجہ دینی پڑے گی میرے بھائی. ہم نوجوانوں کو جتنا بھی ڈانٹ لے پھٹکار لیں, یہ نوجوان ہیں آپ کے انڈر میں. اگر باپ اپنے اس بیٹے کو جو کام نہیں کرتا ہے اسے ڈانٹ کے پھٹکار کے اسے کام کروا سکتا ہے. اگر دنیا کے کاموں میں اپنے بچوں پر ہم سختی کر سکتے ہیں تو دین کے کاموں پر بھی سختی کر سکتے ہیں میرے بھائی. اولاد آپ کو اگر پیاری ہے تو جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کا انتظام کیجیے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں ہم اپنے بچوں کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ارے ہمارے بچوں کو خروچ آ جائے. بعض کمزور دل کی جو مائیں ہوتی ہیں نا, بچے کا خالی سر پھٹ جائے, بچے کو خون بہنے لگے, ماں بے ہوش ہو جاتی ہے, ماں رونے لگتی ہے. باپ کو پتہ لگے باپ جو گھبرا جاتا ہے. اتنی محبت کرتے اپنی اولاد سے میرے بھائی. ہم تو جس اولاد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, کل قیامت کے دن ہماری اولاد جہنم کی آگ میں جلے, ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی. جس طریقے سے دنیا کی فکر کرتے ہو ویسے آخرت کی فکر کرو. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ کسی کی اولاد ہیں انہیں اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں عقیدے توحید پر کتاب و سنت پر آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.